بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور شاید اسی آیت کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہچاننے، اپنی حقیقت کو پہچاننے، جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے خود ہی سے تعبیر کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان کر کے اللہ نے جو ہمیں دولت و نعمت عطا فرمائی ہے اس کو پہچان کر کے اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ جب ہم اپنی اس نعمت کو، اپنی دولت کو بروئے کار لائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں بھی معزز ہو جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ خودی اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، صحت و تندرستی دی ہے، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنی ذات میں غور کریں تو سورہ رحمان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے یہ ہمیں جسم دیا ہے، ہم اس جسم کی بھی حقیقت کو، حیثیت کو نہیں پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، میڈیکل سائنس میں آنکھ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یہ موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ میں جتنے اسکرین میں جتنے کلر بھرے جاتے ہیں، یہ تو اب تحقیقات کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ میں بالکل فری میں، مفت میں اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ میں اتنے رنگ بھرے ہیں، اتنے رنگ بھرے ہیں کہ آج تک سائنس اتنے رنگوں کی تحقیق کرنے سے قاصر ہے، لیکن اس آنکھ کا ہم حق ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی اس نعمت کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جو نابینا ہے، اس سے آنکھ کی قدر پوچھو کہ آنکھ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ہمیں پہچاننا ہے۔ میری باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو ہم کو سب کچھ مفت میں ملا ہوا ہے، تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا 2-3 دن پہلے کہ ایک آدمی 40 سال کا تھا اور اس کو ہارٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، اور ہارٹ کی تکلیف دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے 40 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تھوڑی سی میرے دل کی مرمت کرنے کے لیے یہ دنیا دار ڈاکٹر مجھ سے 40 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اور میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا رب، میرا پالنہار 40 سال سے مفت میں میرے دل کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے،
اللہ نے تمہیں اچھا جسم دیا ہے، اچھی صحت و تندرستی دی ہے، تو ہمیں اس کو پہچاننا ہے اور پہچان کر کے پھر اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اگر تم اپنے آپ پر محنت کرو گے، اللہ نے یہ اچھی فضا، اچھے ماحول میں تم کو یہاں رہنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا، یہاں کے شب و روز سے تم کو استفادہ کرنے کا موقع دیا، یہاں کے اساتذہ سے فائدہ اٹھانے اور اپنی استعداد میں اضافہ کرنے کا اللہ نے تمہیں موقع فراہم کیا، تم اس موقع کو غنیمت سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو۔ تمہارے جیسے کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ پیسہ ہوتا، ہم بھی اس سطح پر ہوتے کہ اپنا خرچ اٹھا سکتے، تو ہم بھی کسی اچھے ادارے میں، خاص طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ لیتے اور یہاں آ کر کے تعلیم حاصل کرتے۔ تو عزیزو، تم اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچانو۔ اسی لیے شاعر نے تم کو مخاطب کر کے کہہ دیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی خودی کو پہچانو۔ جس دن تم اپنی خودی کو پہچان لو گے، اس دن تم بہت آگے پہنچ جاؤ گے۔ اسی کو اقبال نے کہہ دیا کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یوں ہی شب و روز گزرتے جا رہے ہیں، کھا پی کر کے اپنی زندگی ہم تمام کرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں ہم کھیل کود میں، کہیں مذاق میں، کہیں گھومنے پھرنے میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور جب یہ وقت ہمارے ہاتھ سے گزر جائے گا تو پھر یہ وقت دوبارہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو واپس آ سکتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، لیکن یہ وقت ہے۔ آج تک کوئی بھی مشین، کوئی سائنس ایسی نہیں ایجاد کی جا سکی ہے کہ جو وقت کو روک سکے۔ وقت کو روکنے کی کوئی مشین بنی ہو، وقت کو روکنے کا کوئی آلہ بنا ہو، وقت کو روکنے یا اس کو پیچھے لانے کے لیے کوئی تدبیر اگر کارگر ہوئی ہو تو کوئی بتا دے۔ یہ وقت پگھلتی ہوئی برف کی مانند ہے، اگر ہم نے اس وقت کو استعمال نہیں کیا، برف ہے اگر رکھی ہوئی ہے، مسلسل پگھلتی جا رہی ہے، اور پگھلتے پگھلتے جو پگھل چکی اس کو تم استفادے کے لائق نہیں بنا سکتے ہو، وہ بہہ گئی۔ اور وقت جو گزرتا جا رہا ہے، اس وقت کو بھی ہم نے اگر بروئے کار ہم نہیں لائے، اس وقت کو بھی اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا، اپنی استعداد بنانے میں اس کو صرف نہیں کیا، تو یہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آج جمعرات کا دن یہ گزر جائے گا، یہ جمعرات کا دن دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی مشین ایسی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس لیے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دولت دی ہے، جو نعمت دی ہے، یہاں کا اتنا اچھا ماحول دیا ہے، اس ماحول سے استفادہ کرو اور اپنے آپ کو بے چین کر دو کہ ہمیں ہر وقت تعلیم میں اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے اعضائے جسمانی کو صرف کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں سوچا، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقین جان لو کہ اچھی طرح سے اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھ لینا کہ اگر ہم نے آج اپنے وقت کو استعمال نہیں کیا تو یہ وقت دو دھاری تلوار ہے۔ اگر تم نے آج وقت کو اچھے کاموں میں، اپنی استعداد بنانے میں ایک طرف سے استعمال نہیں کیا تو آنے والا وقت پلٹ کر کے تمہیں دوسری طرف کی دھار سے تم کو کاٹ دے گا۔ یہ وقت دو دھاری تلوار ہوتا ہے۔ اس وقت کو ہم نے استعمال اچھے کاموں میں نہیں کیا، اسی لیے اردو کی کتابوں میں تم لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ بچپنا جوانی کی کھیتی، جوانی بڑھاپے کی کھیتی، بڑھاپا آخرت کی کھیتی۔ اگر ہم نے ابھی یہ ہم کھیتی بو رہے ہیں، یہ ہم کھیتی کر رہے ہیں، یہ ہم فصل لگا رہے ہیں، جب ہم اس فصل کو ابھی اچھے انداز میں لگائیں گے، ہائی ایجوکیشن کا زمانہ ہے،
تم باہر نکل کر کے دیکھو، تم لوگوں سے نظریں نہیں ملا سکتے۔ اگر کوئی علمی طالب علم بہترین استعداد کا کسی یونیورسٹی کالج کا اگر تمہارے پاس آ جائے گا تو تم صرف اس کو دیکھو گے، ہش ہش کرو گے، واہ کتنی اچھی صلاحیت ہے۔ اللہ نے اس کو جو 2 آنکھیں دی ہیں وہی 2 آنکھیں تمہارے پاس ہیں، جو تندرستی اسے دی ہے وہی تندرستی تمہارے پاس ہے، جو جسم اس کو دیا وہی جسم تمہارے پاس ہے، جو دماغ اس کو دیا وہی دماغ تمہارے پاس ہے۔ بس فرق اتنا ہے اس نے اپنی استعداد بنانے میں اپنے وقت کو صرف کیا ہے اور تم نے اپنے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے میری ان باتوں کو یاد رکھو عزیزو کہ تم لوگوں کو اپنے وقت کو اپنی استعداد بنانے میں صرف کرنا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کا جب عباسیہ ہال تعمیر کروا رہے تھے، بعض چندہ دینے والوں نے آ کر کے اعتراض کر دیا کہ ارے اتنا خوبصورت ہال بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ زمانہ تو بڑا غربت کا زمانہ تھا۔ علامہ شبلی سے آ کر کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنا خوبصورت ہال بنانے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا ہال بنا دیا جائے، وہیں تقریریں سیکھی جائیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے فرمایا سن لو عزیزو، اس جملے کو اچھی طرح سے اس کو غور کر لو، گرہ میں باندھ لو، گرہ لگا لو اس جملے کو۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے، میری دلی تمنا ہے کہ اس حال میں جو بچہ تقریر کرے گا اس کا دل اتنا کشادہ ہوگا کہ کل کو جا کر کے پارلیمنٹ میں بھی وہ اسی انداز میں تقریر کرے گا۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگوں کی فکر تھی اور ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی فکر کو محسوس نہیں کیا۔ تم تو اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ باہر چاہے جتنا صلاحیت مند آدمی آ جائے تم سے بات کرنے میں جھیپ جائے، وہ تم سے نظریں ملا کر کے بات نہ کر سکے، چاہے جس فن کا آدمی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دماغ دیا ہے، جو برین دیا ہے، اس دماغ کو ہم جتنا استعمال کریں گے یہ اتنا ہی تیز ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے ان نعمتوں کو، ان دولتوں کو سمجھا نہیں۔ ہم نے فرضی اور فالتو کے کاموں میں، کھیل کود میں اپنے وقت کو صرف کرنے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ آرام کرنے کی ضرورت، اپنے آرام کرنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو آرام کرنے کا عادی بنا لیا، آج اگر ہم نے آدھا گھنٹہ آرام کرنے کی عادت ڈال دی، مستقبل میں تم 1 گھنٹہ سونے لگو گے، دن کی بات بتا رہا ہوں میں، اور پھر 2 گھنٹہ سونے لگو گے، اور پھر یہی جسم تمہارا قائل ہو جائے گا، سست ہو جائے گا۔ بہت زیادہ سونے کے لیے حدیث میں نہیں کہا گیا، ایک ہمارے درمیان تصور ہے قیلولہ، کھانا کھا کر کے قیلولہ کیا جائے، اس کو اسنیپ ریسٹ کہا جاتا ہے۔ اسنیپ ریسٹ یہ بی جے پی سرکار نے اسنیپ ریسٹ اپنے آفیسرز کو جاری کیا ہے۔ ہماری حدیثوں سے پڑھ کر کے، ہماری تعلیم کو پڑھ کر کے لینن انٹرنیشنل مفکر بن گیا، اور ہم اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ملکی آدمی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہمیں افسوس کرنے کا مقام ہے۔ اسنیپ ریسٹ مطلب کھانا کھانے کے بعد 20 منٹ کے لیے کمر سیدھی کرنا بس۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ کھانا کھا کر کے جو سوتے ہیں تو عصر کی جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ دوستو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے، اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں اور دولتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔